حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ قناعت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر دور نہیں کروں گا۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ لوگوں سے کبھی کبھار فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں وہ تو یقیناً محسوس کر لیں گے، جو محسوس نہیں کرتے وہ آپ کو آپ کے مقام کا احساس کروا دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، ہماری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جنتی عورتیں۔ ایک بد شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا میری بیوی میری بہت قدر کرتی ہے، میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، مگر وہ حسن و جمال پر فخر کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہو۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔
ایمان مکمل کرنے والے 3 اعمال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہو گیا اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے، ایسا تقوی جو اس کو گناہوں سے بچا سکے، ایسی بردباری تحمل مزاجی اور صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک سکے۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، یعنی کل فرشتے جو قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لائیں گے 4,90,90,000,000 ہوئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے رب آسمان اور دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، سیپ میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، آنکھوں میں چھپے آنسو کی حیا اور پردے میں لپٹی عورت کی حیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی اور آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ روزہ افطار کروانے والے کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔